دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آسمان کے فرشتے جب ایک خبر کسی دوسرے فرشتے کو دیتے تو دنیا کے جتنے شیاطین رہتے وہ ساری خبریں آسمان کے قریب جا کر جس وقت فرشتے خبریں سناتے یہ کان لگا کر سن لیتے. ایک شیطان دوسرے شیطان کو، دوسرا شیطان تیسرے شیطان کو، اس طرح چلتے 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 یہ باتیں کائنوں تک پہنچائی جاتی، جادوگروں تک. اور یہ معمول تھا شیاطین کا. چونکہ شیطان تو دنیا میں ایک ہی آیا ہے، لیکن اس سے اس کی کئی نسلیں پیدا ہوئی. اور اس سے پہلے غالباً یہ بات بتائی گئی کہ شیطان کی اس رنگ میں مرد کی شرمگاہ ہوتی ہے اور اس رنگ میں عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے. اس طرح ملا دینے سے ہزاروں بچے ایک ایک دن میں اسے پیدا ہوتے ہیں انڈوں کی شکل میں. تو وہ آسمان پر جایا کرتے اور جو فرشتے یعنی لوہے محفوظ سے جو چیز شب برات میں مل جاتی پھر جو مین فرشتوں کو ملتی پھر وہ فرشتے دنیا کے فرشتوں کو کہتے دیکھو آج تمہیں یہ کرنا ہے، دیکھو آج تمہیں یہ کرنا ہے، اسے اولاد دینا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، اس کو ایسا کرنا. وہ جو آسمانی دنیا کے فرشتوں کو بڑا فرشتہ جب خبر دیتا تو یہ دنیا کے جتنے شیاطین ہیں وہ آسمان کے قریب جا کر سن لیتے تھے. اور وہی باتیں کائنوں تک لا کر پہنچائی جاتی. اللہ کے نبی جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے فرشتوں کی باتیں چل رہی تھی کہ یہ شیاطین اوپر پہنچے تو انہیں شہاب ثاقب ایک جلتا ہوا ستارہ تارے کو توڑ کر اللہ نے ان سب کو مار بھگایا. یہ ان کی تاریخ میں سب سے پہلا واقعہ تھا. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. فرشتے تھوڑا ادھر ادھر دیکھتے بعد میں بھاگ جاتے وہ لوگ، لیکن اب ایسا ہوا کہ انہیں جلتے ہوئے آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں کے ذریعے سے انہیں مارا گیا، جس کو بالفاظ دیگر یہ کہہ سکتے کہ انہیں ان کے اوپر میزائل چھوڑا گیا. جنات اور شیاطین کے لیے بات بڑی عجیب ہوئی. اب تک تو کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا. ہم خبریں لینے جاتے، کوئی فرشتہ پیچھے لگ جاتا ہم چلے جاتے، لیکن اب ایسا کیوں ہوا کہ آسمان سے ستاروں کے ذریعے سے ہم پر برسایا جا رہا ہے. اب انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ شاید دنیا میں کوئی عجیب واقعہ پیش آیا. تلاش کرتے 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 جب مکہ پہنچے تو وہاں پتہ چلا کہ اس دنیا کا جو سب سے آخری نبی ہے وہ دنیا میں آ گیا ہے. گویا اللہ پاک نے اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کے بعد وہ جو فرشتوں کی خبریں لینے کے لیے جاتے ان کا دروازہ اس لیے بند کیا کہ اب جبرائیل خبروں کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے. ممکن ہے شیطان اس خبر میں کوئی جھوٹ ملا لے، اس لیے اللہ نے شیاطین کا آنا ہی بند کرا دیا.
تاکہ اللہ کے نبی کے پاس جو خبر پہنچے وہ بالکل سچی ہو۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی دنیا میں، یہ صرف اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کی وجہ سے اتنے دنیا میں حالات رونما ہو رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس کل کائنات کا دلہا اب آ گیا ہے، جس کے صدقے میں یہ آسمان اور زمین کو اللہ نے بنایا۔ اس لیے جو جیسے ہی اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، کسرا کے دربار کے 14 کنگورے گر گئے۔ وہ ہوتے ہیں نا جھومر، بڑے بڑے جھومر، جس کی طاقت میں مثال لی جاتی تھی کہ کوئی پتھر سے بھی اگر ان کو مارے تو وہ کبھی پھوٹتے نہیں تھے، کوئی اگر ان کو تیز و تند ہواؤں میں بھی اگر اس طرح جھولا دیے تب بھی وہ گرتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی جیسے دنیا میں تشریف لائے، وہ کسرا کے دربار کے 14 کنگورے اچانک گر گئے، پھوٹ گئے۔ فارس کی آگ جو 1000 سال سے ان آتش پرستوں نے انہیں بجھائی نہیں تھی، کتنے سال سے؟ 1000 سال سے، میرے پاس آگ لگی ہوئی تھی، بس چالو تھی، بجھنے کے قریب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں تو جو لکڑیاں ڈالتے جلاتے، لکڑیاں چونکہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، آتش پرست جس کو کہتے، 1000 سال سے وہ آگ بجھی نہیں اور نہ انہوں نے کبھی بجھایا۔ اللہ کے نبی جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، جیسے ہی حضور تشریف لائے وہ آگ بھی بجھ گئی۔ جب کسرا صبح میں محل میں آیا تو کیا دیکھا؟ سب کنگورے گرے ہوئے ہیں۔ ایوان سلطنت کو فوراً جمع کیا اور ہیبت سے اس کو تعریف ہوئی کہ دنیا کا کوئی طاقتور اس کنگوروں کو گرا نہیں سکتا تھا، یہ بغیر کسی کے گرائے کیسے گر گئے؟ سارے ایوان سلطنت کو اس نے جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگا کہ بتاؤ کیا ہوا، کیا عجیب واقعہ ہوا اور کیوں یہ کنگورے گرے؟ ابھی یہ بات چلی ہی رہی تھی کہ ایک مخبر ان کے دربار میں آ کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، فارس کی جو آگ 1000 سال سے جل رہی تھی، وہ آگ بھی آج صبح میں جس وقت کنگورے گرے وہ بھی بجھ گئی۔ ایک وزیر کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، عربی کے اونٹ عرب کے گھوڑوں کے ساتھ اتنی تیز رفتار سے آئے کہ وہ دریائے دجلہ کو پار کر کے، ملک شام کو پار کر کے وہ ہماری سلطنت سے آگے بڑھ گئے۔ یہ جتنے واقعات ایک سے ایک گر رہے تھے، اس کا بی پی ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے معبرین کو بلواؤ، کہنے لگے یہ خواب کی کیا تعبیر ہے؟ سب پریشان ہو گئے۔ تو اس نے خود کہا کہ ملک شام میں، یہ ہمارے ملک کے یہاں پر ایران میں ایک بہت بڑا علم کا رکھنے والا ہے، تورات کا جاننے والا، جس کا نام عبد المسیح ہے، اس کو بلاؤ، شاید یہ خواب کی تعبیر دے دے۔ یہ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات اللہ نے اس طرح رونما کرا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ جس نبی کو ہمارا نبی بنایا اللہ نے، جس کے پیچھے چلنے کا اللہ نے حکم دیا، جس کا اتباع کرنے کا حکم دیا، جس کی ایک ایک ادا میں اللہ نے کامیابی رکھی، جس کی ایک ایک بات کو مان لینے میں دنیا آخرت کی اللہ نے کامرانی رکھی، یہ نبی اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے اللہ کی نگاہ میں، جو دنیا میں آیا ہے تو اللہ نے ایسے واقعات رونما کیے۔ تو ہم قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، کیا اس نبی کی زندگی کو چھوڑ کر کسی اور کی زندگی کے پیچھے چلیں گے تو کبھی
جاگنی کا عالم یہ اردو کا لفظ ہے جاگنی، یعنی آخری سانسیں لے رہا تھا وہ سطیر. جیسے ہی عبد المسیح ہانکتا بھاگتا جب اس کے پاس پہنچا، جیسے ہی اس کے دربار میں پہنچا، وہ سمجھ گیا، سطیر سمجھ گیا. فوراً وہ کہنے لگا کیا آتش اور آگ کے بجھنے کی خبر لائے ہو، یا ایمان سلطنت اور کسریٰ کے دربار کے کمبروں کی گرنے کی خبر لائے ہو، یا وہ اس وزیر کے خواب کی تعبیر پوچھنے میرے پاس آئے ہو؟ وہ سطی کہنے لگا جو جاگنی کے عالم میں. اور پھر عبد المسیح کو اس نے کوئی بٹھایا اور بٹھا کر کہنے لگا ارے اللہ کے بندے، مجھے پتا تھا 14 کمبرے گر گئے، آتش پرستوں کی وہ آگ بجھ گئی، اور وہ جو وزیر نے خواب دیکھا ہے تجھے میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں. ایک پہلے تو یہ سن، وزیر نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ ہی سالوں میں ایک ابھی تو نبی وہ دنیا میں آ گیا ہے، عرب میں ایک نبی آج کے دن ہی پیدا ہو چکا ہے جس کا ہم سب کافی سالوں سے انتظار کر رہے تھے. وہ نبی ہمارے بجائے عربوں میں اللہ نے بھیجا، اور اس نبی کی جو بھی پیروی کرے گا اللہ اس کو اتنا آگے بڑھائے گا، اور اس کے صحابہ آگے بڑھتے 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 دریائے دجلہ کو پار کر دیں گے، ملک شام کو اور ایران کو، اور کسریٰ جس وقت سلطنت پر بیٹھا ہوا ہے اس کی اس سلطنت کو بھی ختم کر دیں گے. اور کہنے لگا ایران کی جو آگ بجھی ہے ایک وقت آئے گا اللہ اس آگ کو بجھا کر بتائے گا. اشارہ ہے اس بات کا کہ آگ کو بجھانے والا دنیا میں آ گیا ہے. اور وہ جو 14 کمبرے گرے ہیں نا ایران کے دربار کے، وہ کہنے لگا سدی وہ 14 کمبرے گرنا اس بات کی علامت ہے کہ کسریٰ کی کرسی پر صرف 14 بادشاہ ہونے والے ہیں، 15واں بادشاہ مسلمانوں کا رہے گا. اور یہ کہا اس کا انتقال ہو گیا. یہ بھاگتے بھاگتے عبد المسیح آیا، آ کر وہ کسریٰ کو کہنے لگا کہ بادشاہ سلام ہے، یہ 14 کمبرے کے گرنے کی تعبیر انہوں نے یہ دی کہ اس کرسی پر 14 بادشاہ آنے والے ہیں اور 15واں بادشاہ پھر مسلمانوں کا رہے گا. تو کسریٰ کہنے لگا اچھا 14 پشتوں کے بعد 14 بادشاہ سے مراد 14 پشت رہے گی، وہ 14 پشتوں کے بعد تو کہا وہ تو بہت دن ابھی اس کو باقی ہے، شاید 1400 سال گزر جائے گے. لیکن اس کو کیا پتا کہ 4 سال میں 10 بادشاہ وہاں پر آ کر مر گئے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی 10 بادشاہ سب ختم ہو گئے. اللہ کے نبی جب نبوت اللہ کے نبی کو ملی، حضور نے جب صحابہ کرام کے ذریعے سے خط روانہ کیا تو وہ کسریٰ نے جب وہ خط کو دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا من محمد بن عبداللہ الی کسریٰ، کہ یہ عبداللہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے کسریٰ کو یہ خط بھیجا جا رہا ہے کہ اسلم تسلم، مسلمان ہو جا سلامتی میں آ جائے گا. اور پھر اس کو دین کی دعوت دی. تو کسریٰ نے جیسی وہ خط دیکھا فوراً کسریٰ نے اس خط کو پھاڑ دیا اور اس کو بالکل نیچے کر کے زمین اس طرح پیر سے روندا اور کہنے لگا ملک یمن کا جو ہمارا گورنر ہے وہاں سے 2 آدمی کو بھیجو اور یہ محمد نامی جو نبوت کا جس نے دعویٰ کیا اس کو گرفتار کر کے لے کر آؤ. صرف اس نے اللہ کے نبی کا لکھا ہوا حوالہ نامہ پھاڑ دیا. جب اللہ کے نبی کے پاس وہ صحابی پہنچے تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا جو حوالہ نامہ تھا اس نے پھاڑ کر پھینک دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنے ملک کو پھاڑ ڈالا. آج ہم اندازہ کریں کتنے قرآن جلائے جاتے ہیں، کتنی حدیثوں کو اور کتنے کتب خانوں کو تہہ تیگ کیا جاتا ہے، قرآنوں کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی ہے.
نام کے مسلمان ہیں، خواہش کے مطابق جو مل گیا ہاں بہت اچھا ہے، خواہش کے جہاں پر بھی دور آ گیا الگ بولتے ہو. یہ مسلمانوں کا معیار بن گیا ہے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ ایک خط اللہ کے نبی کا خط اللہ کے قرآن سے تو بڑا ہوا نہیں ہے، وہ پھاڑا تو ملک پھٹ گیا. آج کتنے قرآن پھاڑے جاتے ہیں. جب وہ دو لوگ یمن سے وہاں پہنچے باغام کی طرف سے، جب وہاں پر پہنچے اللہ کے نبی کے پاس کہ ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے گرفتار بعد میں کرو، پہلے جس نے تم کو بھیجا ہے وہ تو مارا گیا. اس کی بھی عجیب کہانی ہے. وہ جو کسرا تھا جس نے اللہ کے نبی کے مالا نامے کو پھاڑ دیا تھا، اس نے جس عورت سے نکاح کیا تھا اس کا بیٹا ہی اس کی ماں کے اوپر فریفتہ ہو گیا تھا. جب اللہ توڑنے پر آتا ہے تو دیکھو کیسے توڑتا ہے. گناہوں میں آدمی کا ملوث ہو جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. وہ دوسری جس عورت سے نکاح کیا تھا وہ عورت سے یعنی بیٹا خوشبو پرویز جو بیٹا تھا وہی اس پر فریفتہ ہو گیا. اب مرتا کیا نہ کرتا، وہ یعنی دونوں کا عشق چل رہا ہے. تو چلو کہنے لگا کہ اب یہ اس کو بھی پتہ چل گیا کسرا کو کہ شاید میرا بیٹا مجھے مارنے پر تلا ہوا ہے. اس نے یہ کیا کہ جو طاقت کی دوائیں وہ رات میں پیتا تھا اس میں ایک دن زہر ڈال کر رکھ دیا. اس کی بیوی نے، کسرا کی بیوی نے اس میں زہر ڈال کر رکھ دیا، یہ سوچ کر کہ جو دوائیں پی کر وہ سوتا ہے کہ وہ مر جائے گا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اس نے زہر ڈالی تو رات میں اس کا بیٹا ہے اور بیٹے نے باپ کو ہی قتل کر ڈالا. دوسرے دن اپنی بادشاہت کا اعلان کیا اور جب رات میں اپنے خوابگاہ کے لیے خوابگاہ میں پہنچا تو سوچا باپ جو دوائی پیتا تھا چلو نہیں وہ دوائی پی لو. جیسے اس نے ڈھکن کھول کر دوائی پی تو اس نے تو زہر تھا. ایک دو دن میں دو بادشاہ مر گئے. پھر وہ عورت حکومت پر آئی. پھر وہ لمبے واقعات ہیں. 10 تو اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ چلے گئے اور ابو بکر صدیق عمر فاروق کے زمانے میں 4. 15واں جب وہاں پر پہنچا تو اس وقت وہاں پر صحابہ کرام پہنچ گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر وہ کسرا کا تاج جو تھا ایک یعنی کسرا کا جو تاج تھا جس میں ہیرے اور جواہرات 12.5 کنٹل کے صرف ہیرے اور جواہرات تھے. وہ صرف اس طرح لگا ہوا رہتا تھا، وہ جاتا تھا سر پر نہیں رکھتا تھا. وہ جا کر جیسے ہی تخت پر بیٹھ جاتا آٹومیٹکلی سر اندر چلا جاتا. 12.5 کنٹل کا وہ تاج، صرف تاج نہیں اس میں ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے. کیا ہوتا ہے پورا بھیڑ بھی جس میں خرید لیے پھر بھی وہ ڈکر نہیں لے گا اگر اس کو مل گیا تو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آ کے گرا. جب صحابہ نے اس کو پتہ کیا تو زور سے لات ماری اور کہنے لگے کہیں کسرا کے کام نہیں آیا تو میرے کیا کام آئے گا. یہ پورا سونا لے جا کے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا مدینہ میں. تو اللہ کے نبی جیسی دنیا میں تشریف لائے تو یہ عجائبات اللہ نے اس لیے دیے تاکہ دنیا والے متنبع ہو جائے. مکہ المکرمہ میں ایک آدمی یہودی تھا، تجارت کی غرض سے مکہ میں آیا تھا. اچانک پتہ نہیں صبح میں دوڑتا دوڑتا آیا. مکہ کی جب مجلس میں بیٹھنے لگا صبح ہی میں مجلسیں لگ جاتی تھی. مجلس میں آ کر کہنے لگا آج مکہ میں کوئی پیدا ہوا. کہنے لگے پتہ نہیں. سب سردار کہہ رہے پتہ نہیں. بعد میں معلوم ہوا کہ عبد المطلب کے گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. وہ کہنے لگا مجھے بتاؤ شاید وہ اللہ کا نبی ہے.
وہ بھاگتا 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 آیا اور آ کر دیکھا تو کہنے لگا اس کے دو کاندھوں کے بیچ میں شاید مہر نبوت ہے. اس طرح اٹھا ہوا تھا اللہ کے نبی کے جو دو کاندھوں کے بیچ میں وہ گیٹ جس کو کہتے ہیں نا گیٹ کی طرح اس طرح اٹھا ہوا تھا. اس کو مہر نبوت کہتے. جب دیکھا گیا تو مہر نبوت دکھے تو کہنے لگے اس کا باپ کون ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا میں اس کا باپ ہوں. تو یہودی کہنے لگا سردار لگتا ہے اور جھوٹ کہہ رہا ہے. سردار لگتا ہے اور جھوٹ کہہ رہا ہے. ہماری کتابیں بتاتی ہے کہ یہ نبی کے آنے سے پہلے اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور تو جھوٹ کہتا ہے کہ تو باپ ہے. پھر وہ کہنے لگے ہاں میں اس کا دادا ہوں لیکن چونکہ باپ ہے نہیں اس لیے اس کا باپ نہیں ہوں. یہ عجائبات اللہ نے پوری دنیا میں آسمان کے نظام کو اللہ نے بدل دیا. زمین میں عجیب عجیب چیزوں کو اللہ نے لایا. ہر ایک طرف ایک ہنگامے کی کیفیت آئی تھی جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے. سجدے کی حالت میں آئے گویا سجدے پہ اور اس طرح اللہ کے نبی کی انگلی اٹھی بھی رہتی تھی یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اور جیسی دنیا میں آپ تشریف لائے بی بی آمینہ کہتی ہے اچانک ایسی روشنی پھیلی مجھے یمن کے محلات بھی اللہ نے یہاں گھر میں بیٹھے بیٹھے بتا دیے. ملک شام کے محلات اللہ نے بتائے. بی بی آمینہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرا بچہ یہ اس پوری ملک ابھی تو پتہ نہیں ہے یہ نبی ہونے والا ہے. وہ قیاس کر کے کہنے لگی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرا یہ بچہ کل کائنات میں یہ میرے بچے کی بات مانی جائے گی. اسی لیے جب یہ دنیا میں آیا تو مجھے ملک شام میں نے کبھی نہیں دیکھے. وہاں کے محلات مجھے اللہ نے دکھائے. ملک یمن میں نے کبھی نہیں دیکھا. مجھے ملک یمن کے محلات اللہ نے بتائے. آپ کے بدن مبارک کے اوپر کوئی آلودگی نہیں تھی, کوئی گندگی نہیں تھی. صاف ستھرے مخدوم پیدا ہوئے. یہ ناک کی نالی بھی لگی ہوئی نہیں تھی. گویا اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہی آپ کی پرورش اپنی قدرت سے کی. جیسے آپ دنیا میں تشریف لائے 3 دن اپنی والدہ کا دودھ پیا بی بی آمینہ کا. اور چونکہ عربوں میں اس زمانے میں رواج تھا وہ اپنے بچوں کو کم دودھ پلاتی تھی. یہ ان کا رواج تھا اور وہ دیہاتوں میں بھیج دیتی تھی. ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں کہ فیشن کی وجہ سے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. اللہ کے یہاں اس گناہ کی ان عورتوں کی پکڑ ہوگی. ہاں دودھ نہ آتا ہو وہ الگ بات ہے لیکن فیشن کی وجہ سے اگر وہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی ہو تو اس کو وہ گناہ لکھا جائے گا. گویا اس نے اس بچے سے اللہ نے جو حق دیا تھا اس نے اس کا حق مارا. اس کا گناہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. لیکن عربوں کے یہاں عادت یہ تھی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پیتے بچوں کو وہ فوراً ماں سے چھڑا دیتے تھے اور اطراف میں دیہات وغیرہ میں بھیج دیتے تھے اپنے بچوں کو کچھ قیمت کے اوپر. اور اس لیے بھیجا جاتا چونکہ عرب کی زبان فصیح تھی. دیہاتوں میں عموماً زبانیں فصیح ہوتی ہے عربوں کی. تو یہ بچہ جب وہ دیہاتوں میں رہے گا عرب کے بدوؤں میں رہے گا سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ دیہات میں چونکہ ہوا خوشگوار ہوتی ہے, گاؤں میں شہروں میں سٹی میں چونکہ پورا تعفن ہوتا ہے, آلودگی ہوتی ہے, یہ پورے گندگیوں کی وجہ سے بچے کی جیسے نشو نما نہیں ہونا چاہیے ویسے جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتی. جیسے ہمارے زمانے میں یہ ہماچل کے علاقے پنجاب کے علاقے یہاں کی آب و ہوا اگر بچہ وہیں پر اگر پرورش پانا شروع ہوئے تو آٹومیٹکلی وہاں پہ طاقتور بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان
ان کی پروان بھی چلتی، وہاں کی آب و ہوا میں ایک خاصیت ہے، چونکہ پورے پہاڑی علاقے ہیں، یا پنجاب ہے تو کشادہ ہے، تو اس زمانے میں ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ چونکہ دیہات میں جو بچہ جاتا تھا تو اسے ہوائیں خوشگوار ملتی تھی، اور دوسری اس کی زبان صحیح رہتی تھی۔ سٹی میں چونکہ چار طرف سے چار لوگ آئے ہوئے رہتے، وہ اپنی زبان کہتا، وہ اپنی زبان کہتا، وہ اپنی زبان کہتا، آدھی دودھی مل کر پوری کھچڑی بن جاتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پہ تھوڑا بہت اگر انگلش پڑھ لیا تو کیا کہتا ہے، ایکچولی میں ابھی یہاں سے آیا تھا پرنتو میں چلا گیا، ایکچولی میں آیا تھا پرنتو میں چلا گیا۔ تو ایک ہی زبان میں اتنی زبان، ایک ہی بات جملے میں اتنی زبانیں شہروں میں بولی جاتی ہے تو زبان کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ تو عرب کے جو دیہات تھے وہ عربی فصیح بولتے تھے، فصیح۔ ہمارے دیہات نہیں، مجھے نہیں معلوم والے، ہمارے دیہاتوں میں فصیح زبان نہیں بولی جاتی۔ ہمارے دیہاتوں کی فصیح اگر مراٹھی سیکھنا ہے تو دیہاتوں میں، کیونکہ دیہاتوں کی فصیح زبان مراٹھی ہے، عربوں کی فصیح زبان عربی زبان تھی۔ اسی لیے بعض مرتبہ بڑے بڑے علماء کو جن کو ترجمان القرآن کہا گیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے مفسر گزرے، جنہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ طائف میں قرآن کریم کا درس دیا، جہاں آج مسجد عبداللہ ابن عباس بنی ہوئی ہے، زندگی کا اکثر حصہ۔ لیکن جب بھی ان کو قرآن کی آیت کے کوئی لفظ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو وہ دیہاتوں میں جاتے تھے کہ شاید دیہاتوں سے اس کا حقیقی معنی سمجھ میں آئے گا۔ تو 3 سے 4 دن بی بی آمینہ نے دودھ پلایا، اور 5ویں دن سے سویبہ جو ابو لہب کی باندھی تھی، ابو لہب اللہ کے نبی کا چچا ہے، جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے نا تو سویبہ اس کی باندھی تھی، وہ خوشی سے گئی اور جا کر کہنے لگی، آقا آپ کے یہاں پر بھتیجا پیدا ہوا ہے، آپ کے یہاں پر بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو اس کو اتنی خوشی ہوئی، ابو لہب کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ خوبصورت سویبہ بانی کو اس نے اس طرح انگلی کے اشارے سے کہہ دیا، جب تو آزاد ہے اس خوشی میں۔ اس سے سمجھ میں آتا کہ ان کے خاندانوں میں ایک دوسرے میں کتنی محبتیں تھی، آپسی تعلقات کتنے استوار تھے، کہ بھائی کا بیٹا اپنا بیٹا، یعنی کتنی وہ باندھی کو آزاد کرنا کوئی معمولی جوک نہیں تھا، آزاد کر دیا اس خوشی میں کہ میرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو وہ اسی لیے جب ابو لہب مر گیا، جتنی لیے اللہ نے یہاں دائی تھی سڑ گیا، کیونکہ اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ مخالف تھا۔ اخیر میں اللہ نے جب اس کو موت دی، مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آیا۔ حضرت عباس کیونکہ ان کے بھائی تھے جو آگے چل کر مسلمان ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ارے ابو لہب تیرے ساتھ کیا گزری اور کیا گزر رہی ہے؟ تو ابو لہب نے دو روایتیں یہاں پر، ایک روایت میں یہ ہے، ابو لہب کہنے لگا کہ یہ میرا جو بھتیجا محمد تھا جس کی ساری زندگی میں نے مخالفت کی، جس دن وہ پیدا ہوا تھا پیر کا دن تھا، اس دن جب سویبہ نے مجھے آ کر کہا تھا کہ آقا آپ کے یہاں پر بھتیجا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کی خوشی میں اس سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ تو 8 دن میں پیر کے دن اللہ اس میرے عمل کی وجہ سے میرے عذاب میں تخفیف کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ خوشی ہوئی تھی، اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور اس پر انہوں نے آزاد کر دیا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، حالانکہ ساری زندگی مخالفت کیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ انگلی کو عذاب کم ہوتا ہے، ابو لہب کی انگلی کو عذاب کم ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی اس انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کیا تھا۔
مخالفت کرنے والے کو اس کے دنیا میں آنے کی خوشی میں پانی کے عذاب کرنے پر اللہ عذاب کو ہلکا کر دے، تو جس نبی کی پیروی کرنے پر اگر ساری زندگی ہماری گزرے گی تو کیا اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گے؟ جن کے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لباس میں، زندگی کے بود و باش میں، رفتار میں، گفتار میں، انداز میں اگر اللہ کے نبی کے ایک ایک ادا کو ہماری زندگیوں میں لائیں گے تو کیا اللہ کو پسند نہیں آئے گا؟ صرف اس دن سے اللہ اس کے پیر کے دن عذاب کو ہلکا کر دے۔ پھر اس کے بعد سویبہ نے، اچھا ایک چیز یہ ہوئی تھی کہ جب عبداللہ کا نکاح ہوا تھا نا آمینہ بنت وہب بن عبد مناف سے، تو بی بی آمینہ کی ایک خالہ تھی، عربوں میں تو ایک عام رواج تھا، تو وہ غالباً مطلقہ تھی یا پھر بیوہ تھی، یہ یوں ہی تھی، تو باپ نکاح پڑھانے کے لیے گئے تھے، کس کا؟ عبداللہ کا، بی بی آمینہ گیا، تو بی بی آمینہ کے خالہ پر نظر پڑی عبد المطلب کی، تو کہنے لگے بیٹے کا بھی نکاح ہو جائے اور میرا بھی نکاح ہو جائے تو کیا رائے ہے آپ کی؟ تو وہاں کی عبد مناف نے کہا آمنا وصدقنا، تو ادھر بیٹے کا بھی نکاح ہوا اور ادھر باپ کا بھی نکاح ہوا، تو اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ جو خالہ سے نکاح ہوا تھا نا، تو اس کے فوراً کوئی دیر کے بعد، کوئی دنوں کے بعد امیر حمزہ بھی پیدا ہو گئے، اس لیے اللہ کے نبی اور امیر حمزہ دونوں کی عمر سیم تھی، چچا اور بھتیجے، کوئی وہاں پہ یعنی عربوں میں یہ کوئی عیب نہیں ہے، آج بھی کتنا ایسا ہے، عربوں میں عیب نہیں ہے، بہت مرتبہ ہوتا ہے ادھر یعنی پوتا ناتے نواسے ہو رہے ہیں، ویسے خود اولادیں بھی ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.